کالا دھن رکھنے والے ہو جائے ہوشیار، جلسے عام میں نوٹوں کی بارش، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ایف آئی اے نے صحافیوں کو جو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی، نوٹس جاری کیے تھے، ان کو اس کام سے روک دیا گیا۔ وزیر اور سرکاری ملازم اب سرکاری دورے، غیر ملکی سرکاری دورے نہیں کر سکیں گے۔ اس پہ بھی آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں آغا محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاسی بازیگر۔ ویورز، خبریں بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھے میرے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے براہ مہربانی سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو آنے والی ہر ویڈیو دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ تو اب خبریں شروع کرتے ہیں۔ کافی خبریں میں مختصر آپ کو سب بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے بارے میں بتاؤں گا، جس کے خلاف کچھ صحافیوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی کی تھی، ان کے خلاف بہتان درازی اور ان کے فیصلے کے خلاف۔ تو اس کے اوپر ایف آئی اے نے تقریباً 100 کے قریب صحافیوں اور یوٹیوبرز کو نوٹسز جاری کیے تھے، جس کے لیے عدالت صحافیوں نے کہا کہ ہمیں ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری زبان بندی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ سپریم کورٹ نے سونگوٹو لیتے ہوئے آج کی تاریخ رکھی تھی۔ تو آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اور قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے اہم اعلان جو کیا وہ کہا ایف آئی اے کو کہ ان کو جتنے بھی صحافی ہیں ان کو دیے گئے نوٹسز واپس لے لیے جائیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ میری تصدیق کرنا یا میرے خلاف بات کرنا یا سپریم کورٹ کے خلاف بات کرنا، اس سے مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور یہ فور نوٹسز جو جاری کیے گئے ہیں یہ ادارے رائے پہ ایک حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اور تمام صحافیوں کو بات کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کے خلاف یہ جتنے بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ فور واپس لے لیے جائیں۔ اس فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کے بعد چیف جسٹس کے صحافیوں میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے اور سب اس فیصلے کو سراہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسری بڑی خبر کے اوپر۔ ایک بڑے کی خبر، چیف جسٹس آف پاکستان بہت بڑی کا عہدہ ہے، اس کے بعد آرمی چیف بھی جو ہے ملک کا ایک ستون ہے۔ تو آج آرمی چیف سے ایران کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پہلے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی، اس کے بعد جب سپاہی سالار پاکستان کے سپاہی سالار جناب عاصم منیر کے ساتھ بات کی تو آرمی چیف نے اس ملاقات میں واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ دونوں ملکوں کے اوپر لازم ہے کہ ایک دوسروں کی حدود کا احترام کریں، ایک دوسروں کے ملک میں امن امان قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور دہشت گردی کے خلاف بھی تعاون کریں، اور مستقبل میں کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آنا چاہیے دونوں ملکوں کی طرف سے جس سے ایران اور پاکستان کے تعلقات مجروح ہوں اور اس میں کوئی شکن نہ ہے۔ تو آرمی چیف کا یہ بہترین قسم سے ایک ملاقات تھی، اور واضح الفاظ میں پاکستان کا موقف جس طریقے سے خوش اسلوبی سے پیش کیا، اس کے لیے وہ عوام جو ہے ان کو سیلوٹ کر رہی ہے، اور کہا کہ بالکل آرمی چیف نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم آپ کی حدود کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہماری حدود کو نہ چھیڑیں، ہم آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے، آپ ہمارے معاملات۔ تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور یہ آئی ایس پی آر نے اپنے اعلامیہ میں بھی بتا دیا ہے کہ آج وزیر خارجہ ایران کی چیف آف آرمی سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے آج جو انٹرنیٹ کے بارے میں بات چیت کی ہے اس سے تمام سیاستدانوں، عوام اور ووٹرز اور الیکشن کمیشن کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ کیا کہا ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ انٹرنیٹ میں تعطل اور خرابیاں مزید 2 سے 3 ماہ تک جاری رہ سکتی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہوں، لیکن یہ جو ہے خرابیاں اور تعطل ہو سکتا ہے۔ الیکشن کے دوران بھی عوام کو خدشہ ہے کہ 2018 میں بھی سسٹم بیٹھ گیا تھا، نتائج دیر سے پہنچ رہے تھے، تو عوام کو خدشہ ہے کہ کہیں
یہ انٹرنیٹ سروس کی وجہ سے الیکشن میں دھاندلی کے لیے تو سلسلہ نہیں بنایا جا رہا ہے، اور یہ اگر انٹرنیٹ سروسز بحال نہیں ہوتی اور اس کا کوئی نعم البدل اور سلسلہ جاری نہیں کیا جاتا تو شاف و شفاف الیکشنز کے اوپر بھی لوگوں کو جو ہے شک و شبہات بڑھ جائیں گے۔ تو یہ پی ٹی اے کا اس بیان کے بعد لوگوں میں تھوڑا سا خدشہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اچھی خبر آپ کو بتائیں کہ نگراں حکومت کے نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب، انہوں نے آج تک جتنے بھی کام کیے اس میں آج والا جو ایک اعلان کیا وہ سب سے زیادہ قابل تحسین، اور یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج انہوں نے اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جس میں کہا گیا کہ کوئی بھی وزیر، مشیر یا کوئی بھی سرکاری ملازم، چاہے وہ 22 گریڈ کا ہو یا کتنی بھی بڑی لیول کا ہو یا مشیر ہو، ان کو غیر ملکی سرکاری دورے کرنے کے لیے ممانعت کر دیا کہ الیکشن کے آخر تک اور نئی حکومت کے آنے تک کوئی بھی سرکاری ملازم باہر کا بھی جو ہے وزٹ، کیا ہوتا ہے کہ الیکشن جب آتی ہے حکومت کو، نگراں حکومت کو معلوم ہوتا ہے کہ اب ہم تو 15-20 دن میں جا رہے ہیں، تو وہ دھڑا دھڑ قوم کا خزانے کے پیسے کو کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں، وہ سرکاری دورے نکال لیتے ہیں، کوئی اسباب نکال لیتے ہیں، سبب بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے اس چیز کے لیے، تو آج اس کے لیے سختی سے ممانعت کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی بھی اب وزیر الیکشن ختم ہونے تک اور نئی حکومت کے آنے تک کوئی وزیر جو ہے وہ سرکاری پیسہ خرچ نہیں کرے گا سرکاری دوروں پہ، اور غیر ملکی دوروں کے اوپر ممانعت ڈال دیا۔ بہت اچھا قدم ہے، اور اس کے لیے ان کی تعریف ہونی چاہیے وزیر اعظم کو۔ یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب دیر آیا درست آئے، بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اس کے بعد بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے کالا دھن رکھنے والوں کے لیے ایک زبردست ایک بہت بری خبر، بہت بڑی پریشانی پیدا کر دی ہے، اور کالا دھن رکھنے والے اب کوئی شارٹ کٹ سوچیں گے یا کوئی اس کا سلسلہ توڑ سوچیں گے۔ کیا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ مارچ تک تمام مالیاتی کرنسی نوٹ جو ہیں وہ تبدیل کر دیں گے، نئے ڈیزائن ہوں گے، نئی پرنٹنگ ہوگی، نئے یعنی ایک گرافک کے ساتھ ہوگا، اور انٹرنیشنل یعنی غیر ملکی بین الاقوامی طرز کے نوٹ بنائے جائیں گے، اور جن کی جو ہے سخت یعنی سیکورٹی ہوگی، جو اس کے جعلی نوٹ نہ بن سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ قدم اس لیے اٹھانا پڑا کہ ملک میں جعلی نوٹ بڑی تعداد میں گردش کر رہے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ ہم مارچ تک انشاءاللہ تعالیٰ مارچ تک، گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ مارچ تک یہ ہم تمام نوٹ جو کرنسی نوٹ ہیں وہ تبدیل کر دیں گے، اور نئے سرے سے نئے ڈیزائن کے ساتھ یہ نوٹ مارکیٹ میں لائے جائیں گے۔ تو بہت اچھی بات ہے۔ جو کالا دھن ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہوتا ہے، چھپایا ہوا، وہ پھر ایوب خان کے زمانے میں یاد ہے لوگوں نے بوریاں بھر کے باہر گھروں کے باہر پھینک دی تھی، کیونکہ اس کو کیش کرانے کے لیے اور ریزن جواب دینے کے لیے وقت نہیں ملتا تھا۔ تو اب یہ جو کالا دھن ہے یہ جو ہے ان کے لیے مشکل پڑے گی۔ اب دیکھیں وہ کس طریقے سے اس کو مارچ سے پہلے یوٹیلائز کرتے ہیں یا کیا توڑ نکالتے ہیں۔ اب جب کالا دھن اور نوٹوں کے اوپر بات آئی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون جو بڑے غریبوں کی ہمدرد بن رہی ہے اور کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کے لیے نوکریاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے، تو اس کے ایک آج جلسے میں منڈی بہاؤدین میں جلسے میں نون لیگ کے جلسے میں نوٹوں کی بارش اسٹیج سے نوٹوں میں انتہا نوٹوں لاکھوں کے تعداد میں نوٹوں کے حساب سے نوٹوں کی بارش کی کر دی گئی، اور لوگ جلسے والے جو کارکن تھے وہ اس کو پیسے جیسے شادیوں میں بانٹے جاتے ہیں اور بچے لوٹتے ہیں، اس طریقے سے وہ جلسے عام میں جو لوگ شریک تھے وہ اس کو لوٹنے لگ گئے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جلسے میں جب تعداد کم ہوتی ہے اور یہ نوٹوں کی بارش ہو جاتی ہے تو پبلسٹی فوری طور پہ آ جاتے ہیں لوگ فون کر کے اپنے رشتہ داروں کو، آ جاؤ بھائی نوٹ بٹ رہے ہیں یہاں پہ فری میں۔ تو یہ بالکل نوٹوں کی بارش کی وجہ سے لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے کہ آ جائیں فوری طور پہ جلسے میں آ جائیں اور کرسیاں خالی جو ہیں وہ بھری جائیں۔ تو یہ منڈی بہاؤدین میں یہ نوٹوں کی بارش ہوئی ہے، اس کے اوپر سن رہے ہیں کہ ایکشن اب اٹھایا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں
اس کے علاوہ اس میں آپ کو ایک بتائیں کہ اس بارشوں والے سلسلے میں نوٹوں کی بارشوں میں حمزہ شہباز کے اوپر بھی یہ نوٹ برسائے گئے ہیں. تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی اس کے خلاف جو ہے قدم اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ ایک نیا عمل کیا ہوا کہ اتنے بڑے بینرس نہیں لگیں گے، اس سائز سے بڑے یہ نہیں ہوں گے، اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوگا، اور یہ جو دولت لٹائی جا رہی ہے لوگوں میں اس کے اوپر یقیناً کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا. ذرا پیپلز پارٹی کے جو نوجوان لیڈر ہیں بلاول بھٹو، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں. میڈیا ٹاک میں ایک صحافی کے جواب میں کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نواز شریف کی تقریر سنتے، تو انہوں نے کہا میں نواز شریف کی تقریر نہیں سنتا، اور اس لیے نہیں سنتا کہ وہ ساری باتیں جو ہیں ایک ہی تقریر ہے جو بار بار کرتے ہیں، اور میں ان کی تقریر نہیں سنتا. مزید انہوں نے کہا کہ اگر میری حکومت یعنی پی پی کی حکومت اگر آ گئی تو میں 17 وزارتیں ختم کر دوں گا. 17 وزارتیں آپ مہربانی سے تجزیہ پیش کریں. آپ کو میں یہ گزارش کروں گا بلاول بھٹو صاحب، آپ 17 وزارتیں بالکل ختم نہ کیجیے گا، صرف مزید جو اپنے مشیر اور لائن لگا دیتے مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ اور ایڈوائزرس، یہ مزید نہیں اٹھائیں تو یہ بڑی غنیمت ہوگی. یہ سارے وعدے جو انتخابی وعدے ہوتے ہیں جو جیسے دلہن کے ساتھ شوہر پہلی رات کو وعدے کرتے ہیں، بعد میں وہ ویسے کی ویسے ہی رہتی ہے، اور ہانڈی پکاؤ یہ کرو اس میں، تو یہ عوام اسی طریقے سے پستی رہے گی. اور آپ کوئی وعدہ پورا نہیں کریں گے. 17 لوگ آپ 17 وزارتیں ختم نہ کیجیے گا، آپ صرف ایک اعلان کیجیے گا کہ جو آپ کے ساتھ یا آپ کے فریاد بی بی کے ساتھ یا آصف زرداری کے ساتھ یا کسی بھی وزیر کے ساتھ جو پروکول کی 20 گاڑیاں 40 گاڑیاں چلتی ہیں، اس کا پیٹرول آپ بچانے کی کوشش کیجیے، تو یہ وزارتوں سے زیادہ بڑا قدم ہوگا. لیکن یہ کہنے میں اور عمل کرنے میں بڑا فرق ہے. یہیں آپ ہیں، یہیں ہم ہیں، پھر آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہم کچھ آپ کا بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اس وقت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ جو ہے انتخابی نعرے جو ہے کہ 17 وزارتیں ختم کر دوں گا، بھائی آپ 17 وزارتوں کو چھوڑیں. آپ یہ کہیں کہ کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا، ایک گاڑی کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے پیچھے یا کسی وزیر کے پیچھے ایک گاڑی کے علاوہ کوئی اسکواڈ نہیں چلے گا، جو 20 گاڑیاں چلتی ہیں 40 گاڑیاں چلتی ہیں وزیر اعلیٰ کے پیچھے. تو یہ چیزیں اگر آپ نے بند کرا دی تو یہ بڑی غنیمت ہوگی. تو یہ بڑی بات ہے. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نے جس طریقے سے ملک کی معاشی حالت تباہ کی، پی ڈی ایم نے بھی اس میں وہی حرکت کی. تو بھائی پی ڈی ایم کے تو آپ ذمہ دار ہیں. پی ڈی ایم میں آپ وزیر خارجہ تھے، آپ کے ڈیڈی آصف زرداری کے کہنے پہ پی ڈی ایم حکومت بنی، تو یہ تو اس کا الزام تو آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. پی ڈی ایم نے اگر ملک تباہ کیا تھا 16 مہینے میں، تو اس میں تو آپ بھی کارکن ان کے رکن تھے، وزیر خارجہ اہم پوسٹ تھی. اس وقت آپ نے کیوں نہ زبان کھولی؟ تو یہ سارے انتخابی نعرے ہیں، عوام آپ کو جان چکی ہے. اب میں پھر ایک دفعہ اپنے ولاگ میں ہمیشہ یاد دلاتا ہوں کہ سندھ میں اگر آپ نے اس دفعہ اکثریت لے لی تو بڑی بات ہوگی. لاڑکانے کی سیٹ آپ بچا پائے تو بڑی بات ہوگی، سانگڑ کی سیٹ بچا پائے تو بڑی بات ہوگی. تو دیکھتے ہیں باقی 8 دن 9 دن رہ گئے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جناب نواز شریف جو لائے گئے ہیں یا آئے ہیں لندن سے، جو وزیر اعظم بننے کے خواب سوانح خواب آنکھوں میں سجا کے، ان کا ایک مشہور 2018 کا جو تھا نعرہ تھا، جو سلوگن تھا کہ ووٹ کو عزت دو. اب ووٹ کو عزت تو گئی باہر میں. اب انہوں نے ایک اور نیا کھولا ہے کہ جی ملک کو نواز دو. اب کون سا نواز ہے؟ ایک تو آپ نواز اس کو بہت کچھ ہے، اس کو تعمیر کر دو، اور ایک ہے ملک کو نواز دو، نواز شریف دو، یعنی ملک کو وزیر اعظم نواز شریف دو. چلے یہ بھی ہو گیا. اب آج انہوں نے ایک نیا نعرہ دیا ہے کہ سبز پرچم اور پاسپورٹ کو عزت دیں گے. ہم سبز پرچم اور سبز پاسپورٹ کو عزت دلوا کے رہیں گے. تو بھائی سبز پرچم کا تو جس دن سے 47 سے بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے. وہ ہمیشہ باعزت رہا ہے. پرچم کے اوپر کوئی آج نہیں آ سکتی. پاکستان کے اس پرچم کو سر بلند کرنے والے پاک فوج کے نوجوان، ان کے اہلکار، افسران سب موجود ہیں. پرچم کی سربلندی جاری رہے گی. پاسپورٹ کو عزت دو اس لیے کہ آپ کو بھاگنے میں آسانی رہے اور فوری طور پہ آپ پاسپورٹ کے اوپر کہیں بھی جا سکیں. تو بہرحال یہ انتخابی نعرے اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے.
تو کہنے کو لوگ کہیں گے کہ چاند آسمان سے اتار کے عوام کے قدموں میں رکھ دیں گے، تو یہ سارے انتخابی باتیں تو کرنے دیں۔ اب آج کی اہم خبر جو ہے ایم کیو ایم کے بارے میں، کراچی میں کیا ہوا اس کو وہ بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر اور بھی بتا دیں کہ آج یہ پی ٹی آئی نے ایک ریلی نکالی ہے۔ پی ٹی آئی ریلی نکالتی ہیں، سب نکالتے ہیں، مسلم لیگ نون کی بھی نکلی تھی، کل یہاں پہ پی ٹی آئی کی حیدرآباد میں بھی نکلی تھی، تو یہ نکلتی رہتی ہیں ریلیاں۔ تو آج کی ریلی میں خاص بات جو تھی کہ جب ریلی نکلی تو اس دوران ایک فوجی ٹرک اس کو کراس کرنے کے لیے ریلی میں سے جب گزرنے لگا تو امکان یہ تھا کہ شاید پتھراؤ ہوگا یا اس کے خلاف نعرے لگیں گے، کیونکہ عمران خان تو فوج اور فوجی گاڑیوں کے خلاف ہیں۔ تو تمام جتنے بھی فوٹوگرافر تھے یا دوسرے تھے یہی سوچ رہے تھے کہ اب تھوڑی حالات جو ہیں یہ بگڑنے کے بھی خدشہ ہے کہ نعرے بازی کریں گے فوجی گاڑی کے خلاف۔ لیکن تعجب کی بات ہے جب گزری تو تمام لوگوں نے فوجی گاڑی کو سیلوٹ کیا، کارکنوں نے تمام سیلوٹ کیا۔ اب یہ عمران خان کے بات کی نفی ہے یا ان کے دل میں سوئی ہوئی محبت جو ہے فوج کے لیے جاگ اٹھی ہے، تو یہ انہوں نے بڑا اچھا قدم ہے، فوج کو سلام کرنا چاہیے، سیلوٹ کرنا چاہیے، ہمارے سرحدوں کے محافظ ہے۔ لیکن ان سے توقع نہیں تھی کہ یہ فوجی گاڑی کو سیلوٹ کریں گے، یہ تو گندے انڈے اور نعرے لگانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ پی ٹی آئی نے آج فوجی گاڑی کو سیلوٹ کیا ہے، میرے لیے کم سے کم یہ بہت اچھی خبر۔ آج پھر آپ کو ایک آخری خبر، ایم کیو ایم جس کو متحدہ بھی کہا جاتا تھا، جس کا بانی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کے دھڑے بنے، کوئی کس کروٹ چلے گئے، کہ کوئی بادر آباد بھاگ گیا، کوئی کہاں بھاگ گیا۔ تو اس وقت ایم کیو ایم کراچی نے اور پی پی میں کراچی میں ایم کیو ایم اور پی پی کے درمیان کل جو ہے رات کو ایک تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کا ایک رکن جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس سے آج سپرد خاک کر دیا گیا۔ قبرستان میں کافی لوگ تھے، پی ٹی آئی کے ورکر تھے، پی ٹی آئی کے کارکن تھے، اور یہ جو لاشوں پہ سیاست چمکانے والے لیڈر وہ تھے۔ تو ان کو دفن کرنے کے بعد ایم کیو ایم نے جو ہے اپنے کارکن کے علاقے میں بھڑک اٹھی ہے۔ ایم کیو ایم اس نے کہا ہے کہ پی پی جو ہے یہ جو ہے ہمیشہ ہی ملوث رہی ہے، اور یہ قتل ہم جو ہے بھلا نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے قتل کا۔ یہ سب باتیں کہنے کے دوران ان کو ذرا برابر بھی اپنا ماضی یاد نہیں آیا۔ ماضی میں بسوں کو جلانا، کوئی بھی دوسرے دن جلسہ ہونا تھا یا ہڑتال کی دھمکی دی جاتی تھی کہ کل احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، تو 1-2-4 بسیں پہلے جلا دیتے تھے رات کو تاکہ خوف کی فضا ہو اور لوگ دوسرے دن دکانیں اور اپنے کاروبار بند رکھیں۔ تو یہ چیز بھول چکے تھے، بوریوں میں لاشیں ملتی تھیں، یہ چیزیں بھول چکے ہیں، اور ٹارگیٹ کلنگ، فیکٹریوں کو جلانا، یہ ساری چیزیں بھول چکی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سعید غنی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سعید غنی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ایم کیو ایم ساری چیزیں بھول چکی ہیں، اور ایک کارکن کے ہلاکت کے اوپر یہ جو شور مچا رہی ہیں اور کراچی کا امن تباہ کرنا چاہ رہی ہیں، یہ لاشیں خود گرواتے ہیں ہمدردی کا ووٹ لینے کے لیے، اور اس کو بنائیں گے تاکہ مہاجروں کا جو ہے ہمدردی کا ووٹ الیکشن میں 8 تاریخ کو ایم کیو ایم کو مل سکے۔ تو اب یہ دیکھتا ہے کہ عوام ان کے بارے میں ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ البتہ یہ بتاتے چلے کہ ایم کیو ایم کے مصطفیٰ کمال نے جو ہے اس قتل کی ساری ذمہ داری ڈاکٹر عاصم پر ڈال دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ڈاکٹر عاصم کے خلاف ایف آئی آر، اس کے قتل کی ایف آئی آر درج کرائیں گے، کیونکہ اس قتل کے پیچھے ڈاکٹر عاصم کا ہاتھ ہے۔ اب کوئی شواہد ہو تو وہ عدالت میں پیش کریں، تھانوں میں پیش کریں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ایک دفعہ پھر میں گزارش کروں گا کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔